بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام 94 نیوز پروگرام ساتھ سب تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر اشرف۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اگر کچھ نعمتوں سے محروم رکھتا ہے تو اسی کے بدلے اسے کچھ ایسی خوبیوں سے بھی نوازتا ہے جو کہ ہمارے پاس یا کسی عام بندے کے پاس نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ امان اللہ صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہیں کیا مسائل ہیں، یہ کیسے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ پہلے تو میں سچ نیوز کا 94 نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے میرے اور میرے طبقے کے مسائل پوچھے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ معذوری کہا تو جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں معذور وہ ہوتا ہے جس کے اندر توکل اور ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ توکل اور ایمان ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی محرومی کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو میری نظر میں معذوری یا محرومی وہ ہے جس کے اندر ایمان نہ ہو۔ تو میں الحمدللہ کافی مطمئن ہوں اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا، اور الحمدللہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اپنی ایک بہترین زندگی گزار رہا ہوں۔ محرومیاں اپنی جگہ، لیکن الحمدللہ میں کافی مطمئن ہوں۔ اچھا امان اللہ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ مشکلات کا سامنا تو ظاہری بات ہے، سچائی جو ہے کہ کچھ محرومی ہو تو اس کے وجہ سے کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ میں نے پہلے بات کی کہ اگر بندہ ہمت کرے اور ایمان کی طاقت سے بندہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کے ذریعے اپنے ایمان کے ذریعے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے۔ مشکلات کافی ہیں، جیسے ابھی ہمارے معذور ہونے کی وجہ سے نہ ہم کہیں آ جا سکتے ہیں، کہیں دوستی وغیرہ دوستوں سے مل نہیں سکتے، باہر آ جا نہیں سکتے، تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ ایکسپوجر نہیں ہے، ہمیں وہ کام کرنے کے مواقع نہیں ہیں، تو کافی مشکلات ہیں۔ لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، عوام میں شعور آ رہا ہے، تو یہی ہے کہ انشاءاللہ آگے بہتری آئے۔ اچھا، آپ کو جو گلی محلے میں، گھر میں یا خاندان میں لوگ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کا نظریہ کوئی میں یہ کہوں کہ منفی وہ تو نہیں کہنا چاہوں گا، ہاں یہ ہے کہ ہمدردی میں وہ شاید ہمیں وہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے یہ کانچ کی گڑیا یا کوئی ایک کونے میں بٹھا دیا، یہ معذور ہے، یہ بیچارہ، وہ ہمدردی کی جو نظر ہوتی ہے وہ ہمیں بھی کمزور کرتی ہے، اور اس سے وہ منفی تاثر نکلتا ہے۔ بے شک وہ ہمدردی کرتے ہیں، چاہے گھر ہو، محلے دار ہوں یا معاشرہ ہو، تو میرے خیال میں یہ ہمدردی تو ہے، لیکن اس کے بدلے اگر اس کو ہم اچھا استعمال کریں کہ آپ ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں، اپنا با اختیار ہو کر اپنے زندگی میں آگے بڑھ سکیں، تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر چیز ہے۔ باقی معاشرہ تقریباً ٹھیک ہی ہے، ہمدردی کو ہم اچھا ہی کہیں گے۔ اچھا امان اللہ صاحب، جیسا کہ آپ اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ایف اے تعلیم ہے آپ کی، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ تعلیم حاصل کرنے میں کن کن مشکلات کون کون سی مشکلات پیش آئی ہیں؟ جی، سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ آنا جانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں پہلے جب یہ گلیاں پکی نہیں تھیں، اب ٹف ٹائل لگ گئی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے کافی بہتر ہو گیا ہے آنا جانا ویل چیئر پہ۔ اس کے علاوہ بھی کہیں اگر آپ کسی ادارے میں چلے جائیں تو کہیں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ معذور خود اپنے بلبوتے پر کسی کی مدد کے بغیر اپنا کام سر انجام دے سکے۔ یہ میں معاشرے کی سپورٹ کو ذکر کروں گا کہ جہاں پر جاتا ہوں الحمدللہ کافی لوگ مدد کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اگر ہم اپنی تعمیرات کرتے وقت، ادارے بناتے وقت اور گھر کی تعمیر کے وقت بھی ہم اگر اس کو نظریے کو سامنے رکھیں کہ معذور بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، انہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو باتھ روم وغیرہ بنانے میں اور سیڑھیاں وغیرہ بنانے میں اگر ہم یہ چیز سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہوگی۔ اچھا امان اللہ صاحب، جیسا کہ آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو حفظ ہے کب اور کہاں سے مکمل کیا ہے؟ حفظ کو میں آپ کو یہ پچھلے سے منسلک یہ بات آ گئی کہ حفظ جو ہے نا میں نے شروع کیا تھا الحمدللہ، ترغیب بھی ہمارے استاد صاحب نے دلوائی تھی، شاہ صاحب نے، صفدر علی شاہ صاحب جماعتی، تو انہوں نے ترغیب بھی دلائی تھی، اور ان کے ترغیب پر میں نے شروع کیا۔ اتفاق ایسے ہوا کہ جب میں ابھی دوسرے سپارے پر ہی تھا تو میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں جل گیا آگ کے دھماکے میں، تو
وہ یہ جو معذوری اب میری ویل چیئر والی ہے یہ تب سے شروع ہوئی، لیکن ان کی ہمت ہے، انہوں نے ہمت میری بھی بڑھائی اور خود بھی ہمت کی، اور میرا یہ دوسرے سپارے کے بعد خود مجھے آ کر گھر میں پڑھایا اور میرا مکمل کروا دیا۔ اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ حفظ میں نے شاہ صاحب صفدر علی شاہ صاحب جماعتی کے پاس انہی کے مسجد میں، مسجد سنی رضوی میں، انہی کے تحت اندر مکمل کیا۔ اچھا، جب ہر شخص کبھی کبھی مایوس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مایوسی ہمیں ہر طرف اگر منفی چیزوں کو دیکھیں تو مایوسی تو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے شروع میں بات کی ایمان کی، تو یہ جو ایمان آپ کی طاقت ہے یہ آپ کو اندھیری کالی رات میں بھی ایک ایسی طاقت سے روشناس رہتی ہے جو جب وہ طاقت آپ کے ساتھ ہو، آپ کا ایمان ہے، تو پھر آپ کو کسی مسئلے میں کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مشکلات آئیں گی تو اس میں بھی آپ زیادہ نکھر کر سامنے آئیں گے۔ تو میرا یہی مان ہے کہ مایوسی ظاہری بات ہے، انسان ہے، کسی چیز کو بھی دیکھ کر انسان کے دل میں کوئی منفی خیال بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب ایمان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، بندہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ اچھا، مایوسی کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ یہاں میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ میں ہر وقت ہی خوش ہوتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے الحمدللہ جو مجھے کچھ وقت سے زیادہ دکھی کر سکے۔ یہ زندگی ہے، اس میں مشکلات بھی آئیں گی، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم فیملی ہے ہماری، گھر بار ہے، بہن بھائی ہیں، شام میں بیٹھتے ہیں 2 وقت 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، اپنوں میں بیٹھ کر خوشیاں منا رہے ہیں، عید وغیرہ سب، تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشی کی چیز ہے، اسے منانا چاہیے۔ تو اگر اس کو بھی نہیں منائیں گے تو وہ ناشکری والی بات ہے۔ تو الحمدللہ میرے پاس سب موجود ہے، فیملی ہے، 2 3 وقت اچھا کھا رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ خوشی کی چیزیں ہیں اور ان کو انجوائے کرتا ہوں الحمدللہ، ہر وقت میں انجوائے کرتا ہوں۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ فیملی کے کتنے ممبر ہیں؟ ہم الحمدللہ والدین ہیں ہمارے، 7 بہن بھائی ہیں، تو اور بھی کافی بڑی فیملی ہے الحمدللہ۔ میں سب کو ہی فیملی مانتا ہوں، محلے کو بھی، کیونکہ جس کے ساتھ آپ کی اچھا وقت گزر جائے وہ آپ کی فیملی کی شمار ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ الحمدللہ پچھلے ایک عرصہ سے سعودیہ میں مقیم ہے الحمدللہ۔ اچھا ان کا کاروبار جو ہے نا وہ اپنا روزگار کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے۔ اچھا امان اللہ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں یا کھیل کود میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وہ سب جو اچھی چیز ہے وہ پسند ہے، کوئی چیز ناپسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ کچھ خاص چیزوں کے متعلق آئیں گے تو پھر کریلے گوشت جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کھیل کود میں تو کرکٹ کا کافی شوق ہے ویسے، اور باقی بھی جہاں پاکستان کا نام آئے، کوئی بھی کھیل ہو، پاکستان کی اچھی خبریں وہ دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے، کھیل ہو، پاکستان کی کامیابی سے خوشی ہوتی ہے، تو کرکٹ تو ہے نا وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا، آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی پلان کیا ہو یا؟ مستقبل میں یہی ہے کہ سب سے تو پہلے انسان کا اپنا ایک باعزت روزگار ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنے فرائض ادا کر کے تو جو ہے نا انسانیت کی بھلائی جو ہے وہ بھی ہمارے فرائض میں بھی آتی ہے، تو انسانیت کی بھلائی جو ہے نا وہ ایک ایسا کام ہے جو ہمیں سب کو کرنا چاہیے، جتنی ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، کر تو ہم وہی سکتے ہیں جہاں تک ہمارا اختیار ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہے کہ وہ میں کرنا چاہوں گا، میری پوری کوشش ہوگی جس کا جتنا بھلا ہو سکے وہ میں کروں۔ اچھا، منڈی بالدین میں کافی این جی اوز کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ کے پاس بھی آپ کی کسی این جی او نے مدد کی ہو، یا یہ صرف ڈرامہ ہی ہے سب؟ جہاں تک این جی اوز کی بات ہے تو میرے ساتھ رابطہ تو کسی نے نہیں کیا، پچھلے دنوں ایک بھائی ہمارے ہوتے ہیں صدر ایوب، انہوں نے ایک این جی او بنائی ہوئی ہے، ایسوسیشن ڈسیبل ایسوسیشن، مجھے صحیح نام ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہا، لیکن انہوں نے کافی اچھی مدد کی ہماری، وہ بھی ایک معذور انسان ہے، تو معذور انسان کتنی کی کوشش کر سکتا ہے، وہ کر رہے ہیں، تو میں یہ نام لینا چاہوں گا ان کا اسپیشلی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ باقی اگر کہیں کہ خاص کسی کی ہیلپ یا منڈی بالدین میں کوئی این جی اوز کا کردار معذوروں کے حوالے سے تو وہ مجھے نظر نہیں آیا، تو میں یہی کوشش کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ مل کر
اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، آپ کو یہ بیماری کب سے ہے؟ بچپن سے ہے یا پھر کوئی حادثہ وغیرہ؟ یہ میں 2 سال تک تو تقریباً نارمل ٹھیک تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد مجھے ٹائیفائڈ ہوا، تو ٹائیفائڈ میں وہ پٹھوں کا مسئلہ ہو گیا۔ بہت سے ڈاکٹروں نے تشخیص وغیرہ کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پٹھوں کی کمزوری ہے، تو اس میں یہ حالت ہے کہ اب ویل چیئر پہ ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ بہتر کرے۔ اچھا، معذور لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ معذوروں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنا کسی بھی کمزوری کو اپنی زندگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنائیں۔ آپ جہاں تک ہو سکے اس کو سائڈ پہ کریں اور ہمت کریں۔ بے شک مشکلات کافی ہیں، یہ میں جتنی گنوائی ہیں اس سے بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور ہر بندے کے اپنے اپنے مشکلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہمت کریں گے وہ کسی لیول پہ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ جب ہمت کریں گے تو ہر چیز آسان ہوتی جائے گی۔ اچھا، جب آپ کسی ہسپتال میں یا گورنمنٹ کے کسی اور ادارے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ وہاں کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں لوگ؟ سلوک کا یہی ہے کہ میں اس چیز میں پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں کہ معاشرے کا کردار ہمدردانہ ہے، وہ 2-4 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں مدد کے لیے، تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ارینجمنٹ ہوں، یہ تعمیرات کرتے وقت یہ دھیان رکھا جائے کہ یہاں معذور بھی رہتے ہیں اور معذوروں نے بھی آنا جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیا حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی امداد دی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی فارم، آج کل تو جو فارم بھی فل کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی فل کیا ہو، آپ تک کوئی امداد پہنچی ہو گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں، جو یہ چیزیں آتی ہیں، ایک تو علاقہ ایسا ہے کہ ہمیں پوری چیز جو ہے نا خبریں بھی نہیں مل پاتی، پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنے گھپلے ہیں۔ اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو 2% کوٹہ آتا ہے سرکاری نوکریوں میں، اس میں بھی وہ سفارشوں پر اور جو صحیح حقدار ہیں اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہاں میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا معذوروں سے، پہلے وہ بات رہ گئی کہ معذور بندے جو ہیں نا، جن کا کوئی مطلب کہ مالی حالات اچھے ہیں یا سپورٹ ہے گھر سے، وہ مہربانی کریں، اتنے تگودو نہ کریں، جو جن کا حق ہے ان تک پہنچنے دیں تاکہ سب خوش رہیں۔ آپ تو خوش ہیں ماشاءاللہ، سپورٹ مل رہی ہے آپ کو، جن کے پاس سپورٹ نہیں جا رہی ان تک پلیز یہ چیزیں پہنچنے دیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ اچھا امان اللہ صاحب، جیسا کہ آپ حافظ قرآن ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی نظم یا نعت ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں؟ جی، ویسے تو جو میری آواز اور گلا ہے وہ اجازت نہیں دیتے، تو اس حوالے سے سنانا بہت مشکل ہے۔ نہیں، کچھ 2 شعر ہو جائیں، کچھ ہو جائیں۔ وہ میں یہی کہوں گا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو اس میں بہت بڑا میسج ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، جو کسی بھی رکاوٹ کو سامنے رکھ لیتے ہیں، جو نارمل انسان ہیں وہ بھی۔ تو مزدوروں کے لیے تو میسج ہے ہی کہ ہمت نہیں ہارنی، جو آپ کا اختیار ہے، جو آپ کا دائرہ کار ہے، اس میں آپ اپنی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ راہ نکالنے والا ہے۔ اچھا، آپ جو حکومت پاکستان ہے ان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا کیا کہنا چاہیں گے؟ بھی آپ کو جو فیسلٹیز انہوں نے دی ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی، تو ان سے کیا؟ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ جو ہوتی ہے نا بیماری، اس پر تحقیق ہو کہ یہ کیوں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بہت سی تحقیقات ہو بھی چکی ہیں کہ یہ جو کزن میرجز اور رشتے طے در طے ہوتے ہیں، اس میں کافی ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو میں حکومت سے بھی، کیونکہ یہ حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے اور اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے کہ حکومت ہی اس پر کچھ کر سکتی ہے، اویئرنیس پھیلائے عوام میں کہ کزن میرجز جن کی ہیں یا جو بھی مطلب والدین ہیں، وہ پہلے یہ پورے تحقیقات اور پوری احتیاطی تدابیر کریں کہ بچے کی کسی طرح کی کمپلیکیشنز نہ رہیں۔ تو ایک تو حکومت یہ کام کرے، دوسرا حکومت اور معاشرہ اور پرائیویٹ سیکٹر جو یہ ہے، میں ان سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنی تعمیرات کرتے وقت یہ چیز مد نظر رکھیں کہ معذوروں نے آنا جانا ہے۔ اگر آپ آتے جاتے کسی بھکاری کو 10-5 روپے دیتے ہیں، وہ آپ کا کام فرض ادا نہیں ہوتا،
اس کی نسبت آپ یہ کریں کہ آپ اپنی کوئی بھی کام کرتے وقت معذوروں کے مسائل کو مد نظر رکھیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو شاید یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ حکومت بھی اور معاشرہ بھی اس میں یہ آگاہی ہونی چاہیے، اور پھر والدین میں بھی یہی آگاہی ہونی چاہیے کہ پہلے تو وہ اپنی احتیاطی تدابیر کریں، اور پھر اگر ایسا مسئلہ ہو بھی تو پھر معذور یا کوئی کمزور کسی حوالے سے آیا تو اس کو ایک کونے میں نہ بٹھائیں، اس کو زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل بنائیں، اس کو زندگی کے مسائل سے روشناس کرائیں، اس کو باہر نکالیں، اس کو ایکسپوئر دیں، اس کو پبلک ڈیلنگ کا تجربہ آئے، تاکہ اگر جب آگے زندگی میں بڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں تو ایسا مقام آئے گا جہاں ان کو اکیلے اپنی سروائیو کرنا پڑے گا۔ تو اس سروائیول کے لیے آپ نے پہلے ان کو تیار کرنا ہے۔ اس تیاری کے لیے یہی ہے کہ ان کو ایکسپوئر دیں، ان کے اندر کے جو خامیاں اندر بن جاتی ہیں دماغی طور پر کہ وہ بندہ جھجک محسوس کرتا ہے جو معذور ہوتا ہے، تو یہ جھجک کو ختم کریں، ان کو ایکسپوئر دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے بلبوتے پر گزار سکیں، کیونکہ آخر ایک نہ ایک دن تو ایسا آتا ہے جب انسان کو اکیلے سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ روزگار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی نوکری ہے یا کہیں تلاش کی ہو؟ یہ میری سب سے آج کل تو یہ میری سب سے اہم ضرورت ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ کروں۔ حکومت کے جتنے اعلانات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی گئے ہیں، جہاں پر کوئی اعلان ہوا ہے، جہاں پر کوئی آسامیاں آئی ہیں، لیکن پھر اب جب سوچا ہے کہ سفارش نہیں ہے، اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ بندہ یہ چیز حاصل کر سکے، ظاہر بات ہے جو پیچیدگیاں ہیں نظام میں اس میں ایک کمزور بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اب یہی سوچا ہے کہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ میں اپنا کاروبار باعزت روزگار شروع کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جلدی اپنا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے امان اللہ صاحب سے باتیں بھی کی، ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانا کہ یہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میری حکومت وقت سے اور معاشرے سے اپیل ہے کہ معذوروں کے لیے بھی کوئی مقام اپنی زندگی میں کچھ جگہ بنائی جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ یہ بھی اپنی نارمل زندگی گزار سکیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔